السلام علیکم. آج ہم ہیں مس کبت فاطمہ کے ساتھ اور آج سنتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی ان کی زبانی. تو چلیے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے ہیں؟ بہت اچھے. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. تھینک یو. سیم ٹو یو. اوکے، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں فرسٹ، اور تھوڑا اپنے بارے میں انٹروڈیوس بھی کروائیں ہمارے ویورز کو، اور ساتھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی لائف کیسے جا رہی ہے اور آپ یہاں تک کیسے سروائیو کر رہی ہیں اور کیسے پہنچی ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ سے اچھا کوشچن کریں گے. میرا نام کبت فاطمہ ہے اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں بیسکلی. اور اوکے. یہاں آنے کے بعد ابھی تو میں یہاں پہ ہوں تقریباً 2.5-3 سال ہوئے مجھے یہاں یو اے کے اندر. اور الحمد للہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. پہلے جو حالات واقعات آپ نے سنے ہوں گے ان سے تو میں نکلی ہوں کافی اسٹرگل کے بعد. یہاں ماشاء پر اللہ. جاب کر رہی ہوں اور اپنے بچے کے ساتھ ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر بلایا پاکستان سے یہاں. بچے کو بلانے کے لیے بھی بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری کس طریقے سے پہنچی مطلب میرے ساتھ جو بھی معاملات پاکستان کے اندر رہے ہیں، جو بھی ایشو تھا میں اس کو پورا تو یہاں پر آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی اس وقت، لیکن مختصر یہ کہ وہاں پر پاکستان میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان میں ایک جو تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے اور ایک بہت بڑا نام آسمہ جہانگیر کا ہے، جنہوں نے وومنس رائٹس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو ان کی جو سسٹر ہیں حنا جیلانی، ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا وومن امپاورمنٹ کے لیے. وہ لوگ کام کرتے. اس کے علاوہ ملالہ یوسف زئی کے فادر ضیاء الدین یوسف زئی، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی. انہیں کی وجہ سے آج شاید میں جو زندگی کی یہ سانسیں لے رہی ہوں تو یہ شاید انہیں اللہ نے ان کو میرے لیے ایک وسیلہ بنایا. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب پاکستان کے اندر میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے پاکستان جیسے جہاں پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو پتا ہے جہاں جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کتنی سیفٹی سیکیورٹی ہے، ہر چیز ہے، بٹ اس کی نسبت اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے. ایک عورت کے لیے رات کے 10-11 بجے کے بعد باہر نکلنا بہت مشکل ہے اس کنٹری میں. یس، لیکن آپ صحیح کہہ میں رہی نے ہیں. وہاں پر سندھ بلوچستان جیسے سنگلاخ پہاڑوں میں پاکستان کے اکیلے جب سفر کیا اپنے بچے کو لے کے، اس ٹائم میرا کوئی بھی اپنا میرے ساتھ نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا، کسی کو اپنا دکھ بتانے کے قابل کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو میں اپنی پریشانی بتاتی، اپنی پرابلم بتاتی. جو بھی سب معاملات میرے ساتھ رہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے میرا تعاون کیا میرے معاملات میں. ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور اس کے ساتھ ہی پھر جب ملالہ یوسف زئی کے جو فادر ہیں ضیاء الدین یوسف زئی، جب جیسے ہی انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی، میرے بارے میں میری سٹوری کا ان کو پتا چلا، تو انہوں نے مجھے ایک NGO کے ذریعے مجھے لاہور بھجوایا. وہاں پہ کچھ ٹائم میں نے قیام کیا، وہاں پہ تقریباً 6-7 منتھ میں ایک ادارے میں رہی وہاں پہ، دارا دستک چیریٹیبل ٹرسٹ. تو وہاں پر ان لوگوں نے مجھے بہت اچھا مطلب رہنا، میرا کھانا پینا ہر چیز بہت اچھا مجھے سپورٹ کیا ان لوگوں نے. وہیں سے پھر میں جب دبئی آئی، دبئی آنے کے بعد بھی میری زندگی میں جو بھی معاملات رہے، جس شخص نے میری زندگی کو اس طرح مطلب اجیرن بنایا، جتنی مشکلات میرے لیے اس کے لیے جو بھی معاملات تھے یا جیسے بھی تھا، اس میں میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی. تو میں مختصر بس یہی کہوں گی کہ میں بھولی کچھ بھی نہیں ہوں، نہ وہ دن بھولی ہوں جب میں سنگلاخ پہاڑوں میں اکیلے سفر کرتی رہی ہوں چھوٹے بچے کو لے کے، اور نہ ہی میں وہ دن بھولی ہوں کہ جب میرا بچہ مجھ سے دور تھا اور میں نے اس کے بنا یہاں پہ کیسے کیسے پل پل گزارا ہے. میرا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ میری پکچرز دیکھ لینا یا میری ویڈیو دیکھ لینا یا ان چیزوں سے یا زیوم کر لینا خود سے کہ میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی بہت خوشی میں جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں فضول رہتی ہیں. انسان اپنی زندگی اب میں لوگوں کے سامنے دکھ رہے تو نہیں رو سکتی ہر وقت، لیکن میں نے لائف میں بہت اسٹرگل کیا. لیکن الحمد للہ کہ میں اس رب کی ذات کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. میں آج 10 لوگوں کو دے سکتی ہوں.
الحمدللہ، اور یہ میرے رب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ظاہری بات ہے، یہ تو اپنے رب نے وعدہ کیا نا کہ آپ کو پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں اچھا ہوتا ہے. اور دوسروں کے لیے جب آپ اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، تو آف کورس 100% آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں ماشاءاللہ. اور بہت ہی اس سے زیادہ بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اپنے لیے خود لڑے اور اسٹے پازیٹیو رہے تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر رہی ہیں اپنے بچے کے لیے بھی. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ تو پاکستان میں تھا، تو وہ یہاں تک کیسے، مطلب آپ اس کو لے کے آئی؟ وہ تو اکیلا کیسے دیکھیے، آیا؟ میں جب پاکستان سے یہاں پر آئی ہوں تو بچہ میرے ساتھ نہیں آیا تھا. اس کے بعد بچے سے 5-6 ماہ تک تو میری بات بھی نہیں ہوتی تھی. بہت مشکل سے بچے کی جو پھپھو ہے، بچہ ان کے پاس فیصل آباد میں رہتا تھا، تو ان سے کانٹیکٹ کرنے پر پہلے وہ لوگ مجھے بلاک کرتے رہے، بات نہیں کرواتے رہے. مطلب ایسے مجھے کافی پریشانی ہوئی یہ سب چیزیں کرتے کرتے. آہستہ آہستہ میں نے ان سے بات کی. میں نے بولا کہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ ایک ماں کا درد سمجھتی ہیں، تو آپ کہیں گے میرے بچے سے میری بات کروائیں. جب بات ہونے لگی تو میں نے ان سے جو بھی بچے کے مینٹیننس وغیرہ تھے وہ سب میں پورے کرتی تھی. ابھی تک بھی جب تک بچہ وہاں پہ رہا اس کے مینٹیننس میں نے خود پورے کیے. اور میں نے بچے کے لیے ان سے جب بات کی تو باتیں کرتے کرتے میں نے ان کو بولا کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں، جو کہ بچہ واپس لینا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا، کیونکہ بچہ تھرو کورٹ ان لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا. کیونکہ وہ لوگ اس ٹائم مجھے تھریٹ کرتے تھے کہ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کرو. اور میری جو خاندانی جو میرے چونکہ میرے والد صاحب نہیں ہے، میرے کوئی بھائی نہیں ہے، تو میرے جو ابو کے کزنز لوگ ہیں ان کی طرف سے جو بھی مجھے لائف تھریٹس تھے، جو وہاں کے پیر فقیر، وہ جو مفتی، کوئی ضلع کا مفتی ہے تو کوئی وہاں کا لوگوں کو ایسے ہی بس ایک مترو لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور تو کچھ نہیں ہے. ایک پیر بصیر شاہ نام ہے بندے کا، تو وہ میرے رشتہ دار ہی ہیں. تو وہ اس کا بس یہی کام رہتا ہے لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے نا مداخلت کرنا اور ان کو پریشان کرتے رہنا، اور بس ہر وقت میری ٹو میں لگے رہنا. تو یہ سارے میرے پاس مجھے ان لوگوں کی طرف سے سیریس لائف تھریٹس تھے جو اسٹل ابھی تک بھی ہیں. کہ اگر میں پاکستان جاتی ہوں، میں ایئرپورٹ پہ اگر اتروں گی تو یہ لوگ میرے لیے، مجھے اگر خود نہ مارے تب بھی کسی سے مروا سکتے ہیں، نہیں تو یہ لوگ مجھے پاکستان کشمیر کے اندر لے جا کے کسی قید خانے میں بند کر سکتے ہیں، بس سیم جیسے یہ پہلے کرتے رہے. ٹھیک ہے، اس کا ریزن غلطی میری ہاں. یہ ہے کہ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں اور میں انہی کی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی، جو کہ پاسبل نہیں ہے. ابھی جو میری اپنی لائف ہے، میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں خود. مطلب میں کیا، کوئی بھی عورت، کسی بھی عورت کو ایسے باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا آج کے دور میں. اور اسلام میں خواتین کو جو ہے برابری کا حقوق ملنا چاہیے نا. جب اسلام نے دیا تو یہ آج کل کے مرد کون ہوتے ہیں عورت کو حقوق نہ دینے والے؟ یہ کیا خاندانی روایات نال، یہ سب چیزیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتی بالکل بھی. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب بچہ میرا پاکستان میں تھا تو آہستہ آہستہ خیر میں نے ان لوگوں کو ایگری کر لیا کہ بچے کو میں اپنے پاس لاؤں گی. اور پھر اس کا پروسیس بہت لمبا تھا. اس کی گارڈین شپ لی میں نے کورٹ سے، پھر اس کا پاسپورٹ بنایا. پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی بہت سارے مسائل مجھے پیش آئے. پاکستان کے اندر ہم جب بھی کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 10 ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، وہ سب پوری کرنا. ایون دو یہاں پر آپ اپنے پاکستان کونسلیٹ بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی وہ بےچارے کچھ نہیں کر پاتے جب تک ان کی کچھ ایس او پیز ایسی ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ایون آپ کو اٹیسٹ نہیں کر کے دیں گے. آپ یہاں پہ اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے کھڑے رہو گے، خوار ہوتے رہو گے، بٹ ان کو آپ کی پریشانی سے مطلب نہیں ہے. ان کو اپنی جو ہے ایس او پیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ سارا obviously ان کا بھی مجبوری ہوگی ان کی. اب پاکستان کے اندر میرا کوئی بھی بندہ لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، کوئی فالو اپ کرنے والا نہیں تھا. مطلب کہ جو بھاگ دوڑ کر کے کیس کرے. پھر میں یہاں پاکستان کونسلیٹ گئی یو اے میں، وہاں جا کے ایک پاور آف اٹرنی بنائی. اور ایک جواد اشرف ایڈوکیٹ ہیں، اسپیشلائزیشن کیا انہوں نے سول نیب اینڈ فیملی لاز میں. تو ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی میرے بچے کے کیس کے معاملے میں. آپ یقین کیجئے کہ میں یہاں پر بیٹھے وہ بندہ، میں اس کو یہ صرف میسیجز پہ ان سے بات کرتی رہی ہوں.
شاید میں نے ان کو 2 یا 3 ٹائمز کال کی ہوگی, اور میرے سب بچے کا کیس انہوں نے لڑا, سب کچھ انہوں نے کیا, مجھے اس کی گارڈین شپ لے کے دی, اور لاہور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جانتی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ایک انسانیت ابھی بھی, جہاں تک ہم بولتے ہیں کہ ہیومینٹی از ڈیڈ, بٹ ابھی تک سٹل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں انسانیت باقی ہے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ اگر انسانیت جس دن ختم ہوگی اس دن تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو انسانیت ابھی بھی باقی ہے, جس کی وجہ سے یہ بالکل دنیا باقی ہے, کا میں سفر یہی چل بول رہا رہی ہے. ہوں. لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں, سوسائٹی کی بات کریں تو یہ لمبی بات ہو جاتی ہے, بٹ اس میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز آر سیئنگ اسٹل ہیومینٹی از ڈیڈ, بٹ I ابھی agree تک with میں you, اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں but کہ ابھی تک بھی بالکل انسانیت ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ آج سے 3 سال پہلے جب پاکستان کے اندر میں وہاں اکیلی تھی, میرا چھوٹا سا بچہ تھا, اور میں کہاں بلوچستان, سندھ, حیدرآباد, پتہ نہیں, یہ میرے پیچھے لگے تھے مجھے مارنے کے لیے, میرے پیچھے بندے لگائے تھے, اور میرا قصور کیا تھا, کچھ اتنا بڑی بات نہیں تھی میری. آپ کبھی یوٹیوب پہ یا کبھی آپ سوشل میڈیا پہ میری یہ فیس بک پہ پرانی میری پوسٹیں اگر کھول کے پڑھے, اوپن کرے کبھی, یا لنک رہے گا وہاں پہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوری سٹوری وہاں پہ آتی ہے. ایون میں نے رائل نیوز میں, جی این این میں, یہاں پہ سب جگہ پہ میرے انٹرویوز بھی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اکیلی عورت سمجھ کے, مطلب میرے ابو نہیں ہے اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے, تو یہ لوگ میرے وارث بن گئے, جبکہ مجھے کہیں سے بھی یہ لوگ ثابت کر کے بتائیں کہ اصل حقیقی وارث کون ہوتا ہے انسان کا, کوئی اگر میں ہوں تو. میرے سگے تایا چچا بھی نہیں ہے کہ میں بولوں کہ ہاں چلو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے فادر کے بھائی ہیں یا کچھ ہے. وہ لوگ, نہیں میں تو ان کو کچھ بھی آپ نہیں کے جو سمجھتی. ہسبینڈ یا ان کی فیملی ہے وہ آپ کے ریلیٹیوز نہیں تھے, آؤٹ آف فیملی ہے؟ نہیں مطلب دیکھیں, وہ تو ہسبینڈ کی جو فیملی اینڈ ریلیٹیو اینڈ آل, وہ سارا تو ان کا وہ کچھ نہیں ہے, ان کی اس چیز میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بچے کے معاملات جو تھے ان کے ساتھ میں نے طے کر لیے, اکیلے سے سارے کیے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا مجھے. مطلب بس یہی تھا کہ میرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں پہ, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ان کو بار بار ریکویسٹ کرنا کہ بچے کو کورٹ میں لے کے جاؤ ایک بار, یہ سب چیزیں کرنا. اور اگر وہ نہیں بھی کرتے تو اور دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے, بٹ اس سے بچے کے ذہن پہ ایک برا اثر پڑتا ہے. اگر میں کوئی وارنٹ جاری کرواتی, کیونکہ گارڈین شپ تو مجھے مل گئی تھی, اور اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ بچہ نہ بیچتے تو پھر میرے لیے, اب دیکھیں میرا بچہ وہاں پہ, ماں کے ان لوگوں نے خیال بھی رکھا, سب ظاہرہ ان کا اپنا خون تھا, انہوں نے کرنا تھا, بٹ پھر بھی جو ماں کی کمی ہوتی ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا نا. ظاہری اور بات ہے, میرے ماں تو بچے ماں کی ہوتی ہے, اور ایجوکیشن, ماں کے علاوہ میرے بچے کی جس بھی, میں یہ ایک سائلنٹ میسج دے رہی ہوں, مطلب سب کو پتا ہے کہ میں کس کو بتا رہی ہوں کس کو نہیں, بٹ آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ایک میسج دے رہی ہوں, کنوے کر رہی ہوں کہ جس بھی شخص کی وجہ سے, یہ چاہے بصیر شاہ ہے, مفتی ہے, یا وہ ایک کوئی بھی دوسرا تیسرا, پتا ہے جس کو بھی میں جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ان کی وجہ سے میرے بچے کی آج یہ پوزیشن ہے کہ میں اپنے بچے کو مطلب ابھی وہ میرے پاس آیا ہے, اس کی اسٹڈی, اس کی لائف اور کتنا کچھ متاثر ہوا ہے یہ مجھے پتا ہے. میں ایک ماں ہوں, میں اپنے بچے کا درد, اپنی میری تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی اولاد ہوتی ہے, اور جو بھی, اور اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں پہ, ان لوگوں کی اولادوں پہ ایسا کبھی کچھ بیتے. لیکن میں اپنے بچے کو لے کے, اگر میں ایسے عیاشی کرنی ہوتی تو مجھے بچے کی کوئی ٹینشن نہ ہوتی, میں بیٹھی رہتی, بٹ میرے بارے میں یہاں وہاں جو بھی مطلب میری پروفائل دیکھ کے یا ان چیزوں کو دیکھ کے جو بھی بیٹھ کے بصیر شاہ, دوسرا تیسرا, یہ لوگ مطلب باتیں کرتے رہتے. اور میرے بارے میں ابھی تک اسٹل ایون یو اے کے اندر ایک محمود شاہ نامی ایک کمینہ شخص ہے ہمارے خاندان میں, میرا اپنا کچھ لگتا نہیں ہے وہ ذاتی, بٹ وہ میرے کو اس میں مطلب بہت زیادہ گالم گلوچ کی میڈیا پہ. کچھ پچھلے ٹائم شاید آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی, ابھی بھی میرے فیس بک پہ ہے, میں نے ہائیڈ کی تھی, کسی ریکویسٹ سے میں نے ہائیڈ کی تھی, تو اس میں وہ گالم گلوچ کر رہا تھا. اس کا بیٹا اور اس کا بھتیجا مجھے یہاں کال کر کے بولتے ہیں کہ آپ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے تو صحیح, ہم آپ کو بتائیں گے, ہاں تم اتر کے تو دکھاؤ ہمیں ایئرپورٹ میں. میں نے کہا اتنی ہمت ہے مطلب یہاں یو اے کے اندر بیٹھ کے مجھے دھمکی لگانے کی؟ یہ پاکستان تھوڑے ہی ہے کہ آپ ایک اکیلی لڑکی کو یرغمال بناؤ گے, اس کو ہراساں کرو گے. نہیں, تو یہاں مطلب تو ایک لا ہے, تو یہاں تو ایک سسٹم ہے, تو یہاں تو کوئی بھی, ایون کہ یہاں کے لوکل لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے. یہاں کا میں سسٹم بہت شکر گزار ہوں
आई लव यूएई. मुझे यूएई के अंदर आके मैंने अपनी जिंदगी मतलब अपनी स्कूल से अपनी जिंदगी मतलब एक मेरी जिंदगी चलना शुरू हुई कि कहाँ थम से गई थी, कहाँ मैं बहुत परेशान थी. ये सब चीजें अब मेरा बेटा आ गया यहाँ पर. डॉक्टर बू अब्दुल्ला, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. जब भी मैं उनके पास गई अपने कोई भी मामला लेके, उन्होंने इवन बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे. मैं उनके ऑफिस गई, अपना यही कुछ मामला थे, मेरा कुछ केस से रिलेटेड, मैं उनसे बात करने गई. कुछ मामला थे और बड़े बड़े लोगों ने सजाद बहुत बहुत लोगों ने मेरे साथ बातें की. उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े कह सकते हैं आपके मुल्ले मौलवी बोला जा सकता है उनको, ये जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये वो बेटा बेटा करके सारी आपके मामलात ऐसे होंगे वैसे होंगे. बट टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता. ये सब वक्ती बातें होती, सब अपनी नंबर बनाने के चक्कर में बड़े बड़े वहां पे प्रोफेसर, पता नहीं मरकजी रहनुमा और इस टाइप के लोग भी बहुत आए. मैंने देखे जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा है तो फलां है, ऐसी ऐसी बातें. कुछ एक जिरगा करवाया था और वो उसमें कुछ एक मामलात थे कुछ लेने देने के, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे. बाद में जब वक्त आया तो उस वक्त कहते हैं कि हमने तो एहसान किया था, तो हमने तो ये करवाया, तो हमने वो करवाया. एक डावर अमाउंट जो आपका हक महर का अमाउंट होता है उसके बारे में भी वो भी जताया कि हमने तो वो दिलवाया. ये वो तो हर लड़की का हक होता है, वो कोई ना भी दिलवाए तो इंसान ले सकता है. कोई फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो आप अगर किसी हक महर जो अदा कर रहे हैं वो आप पे फर्ज है ना, वाजिब है, फर्ज है, वट जो भी है, तो आपको देना है ना. उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपसे ले रहा है. एनीवेज ये सारी फजूल बातें, इनमें कोई इतना वो नहीं है. मुख्तसर ये कहूंगी कि ये जो खवातीन खामोश रह जाती है ना, अपने ऊपर जुल्म होने देती है, जुल्म की इजाजत देती है, तो इसी वजह से हमारे माशरे के अंदर ये दरिंदगी, ये जुल्म और ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं. और फिर हम पिसते रहते हैं उसी चक्की में पिसते रहते हैं सारी जिंदगी और बोलते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है. तो अपने लिए आवाज उठाना चाहिए इंसान को, उसको सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. एक औरत सब कुछ कर सकती है, अल्लाह ने उसको बहुत हिम्मत दी है, ताकत दी है, और जरूरी नहीं है कि वो आप किसी मर्द के सहारे ही सब कुछ करोगे, आप सब कर सकते हो. स्टिल आई एम सर्वाइविंग. सी मुझे बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, मेरी इज्जत नफ्स को मजरू किया गया है, मेरी जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया गया है, मेरे साथ मेरे बच्चे को, मुझे. लेकिन उसके बावजूद, और करने वाले कौन, किससे कोई शिकवा करे. कहते हैं ना कि हमें अपनी में लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. तो मतलब वो लोग आज 3 साल होने को है, आज तक उन लोगों में से ना मुफ्ती विजायत गर्दीवी जो जिला का मुफ्ती है, डिस्ट्रिक्ट बाग, ठीक है, जो लोगों को निकाह पे निकाह करवाता है, मेरे साथ उसने ये किया, ठीक है. इसके अलावा बसीर शाह जो लोगों से पैसे लेके, तो हमारे गांव के अंदर एक जगह है उसका नाम है खबद्दर पुल के ऊपर टिक्के बारबेक्यू करके लोगों को खिलाता है, उन्हीं के पैसों से वापस उन्हीं को खिलाता है. हाँ, और खुद घूमता फिरता है और बोलता है डीसी मेरा जानने वाला है, एसएचओ मेरा जानने वाला है, कमिश्नर मेरा जानने वाला है, अतीक खान मेरा जानने वाला है, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर. ये सारे मुझे जो है ना मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये, ठीक है. वो बंदा, उन लोगों ने आज तक मेरी बहाली के लिए क्या किया मुझे कोई बता सकता है? एक सिंगल कॉल अगर उन लोगों ने मुझे क्यों, मतलब मैं जब पाकिस्तान में ख्वार हो रही थी, जब मैं उस टाइम, तो मुझे कोई वो तीसरी जगह के लोग, उनका मुझसे क्या वो था, बट इंसानी हमदर्दी के नाते उन्होंने कांटेक्ट किया. जियाउद्दीन यूसुफजई, आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह, मतलब उनको, उनकी भी बेटी है तो उनको दर्द हुआ, समझ के उन्होंने मेरी परेशानी को समझा कि किसी की बच्ची है, उसका छोटा सा बच्चा है. और इवन मेरा अभी बच्चा मेरे पास आया तो उन लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं है, ये अभी भी बोलते हैं कि माँ के पास बेटा क्यों भेज दिया, क्योंकि बच्चे के पीछे उनको पता था कि आएगी तो फिर हम उसको काम तमाम करेंगे. तो ऐसा इंसानी जान इतनी आसान नहीं होती कि आप उसको निकाल दें, और मेरे से टक्कर लिया तो मैं फिर पूरी उतरूंगी उस पर. नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत तो
ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہے، وہ اوپر والا ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی کوئی کچھ بھی بولے، وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اور جب وہ چاہے انسان کو عزت دے، جب کسی کو ذلت دے، تو یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان کی جان نہیں لے سکتا، نہ ہی ایسے پڑی بھی ہوتی ہے رستے میں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہے اللہ پر چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ اپنے تھینک یو سو آپ کو مچ. اور فالو بھی میں کرتے ہیں آپ اس کو پہ ایک پازیٹیو. ایک بات جی بولنا چاہ بولیے. رہی ہوں، وہ یہ کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے. آپ نے ٹھیک کہا، انسان جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات بولوں گی کہ جہاں پر آپ کے والد نہ ہو، آپ کا بھائی نہ ہو، اور آپ کا کوئی اپنا بولنے والا نہ ہو، تو تب بہت سارے جو ہوتے ہیں باہر کے لوگ وہ آپ کے ورثہ بن جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے اوپر خوب حکومت کرتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کے سربراہ بن جاتے ہیں، اپنی خاندان کی عزتوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو ایک جو ہے نا مورا بنا کے، آپ کو ایک یرغمال بنا کے آپ کو یوز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے فادر کی جو بھی پراپرٹی اینڈ آل ہے، اس میں جو بھی ہم 5 بہنیں ہیں، تو ہمارا جو حق بنتا ہے اس کے لیے بھی وہ بولتے ہیں کہ نہیں، آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ہماری ہے، کیونکہ آپ لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. ایون میری 2 بہنوں کی شادی جن کی ہوئی ہے کہ باہر فیملی سے باہر ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی بولتے ہیں کہ جو لڑکیاں فیملی سے باہر چلی جاتی ہیں وہ اس باپ کی بیٹیاں ہی نہیں رہتی. مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا. تو میں لاسٹ میں یہ بھی بولتی چلوں گی کہ یہ مجھے پتا ہے میرا یہ پروگرام وہ لوگ بھی دیکھیں گے، تو بیٹر ہے کہ ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں، ورنہ پھر یہاں پہ میڈیا کے پلیٹ فارم بھی بہت ہیں، کورٹ بھی بہت ہے، تو میں سپریم کورٹ تک بھی لے کے جاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو بھی معاملات رہے، میں اپنا حق بھی نہیں چھوڑوں گی اور اپنی بہنوں کا حق بھی نہیں کھانے دوں گی، مارنے دوں گی. میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن پھر بھی مجھے سب پتا رہتا ہے. میری امی کو میرے سے بات نہیں کرنے دی جاتی، مجھے سارا پتا ہے. اگر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گی تو ان کو تھریٹ کیے جائیں گے، ان کو پریشان کیا جائے گا. میری بہنوں سے میری بات نہیں کرنے دی جاتی کیونکہ میں نے پتا نہیں ان کا کوئی مارا ہوا ہے نا شاید، اس لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا. تو بہت شکریہ سجاد، آپ نے بہت ٹائم دیا اپنا قیمتی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ بالکل ٹینشن کسی قسم کی نہ لیں. جہاں آپ بیٹھی ہیں یہ بہت سیف پلیس ہے، یہاں کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بولے یا کچھ کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا. کیونکہ یہ اسی کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آتی کسی کو. بے ٹھیک ہے. شک. تو اس نے انسان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا انسان اپنے بہن بھائیوں یا اپنے انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، جس کو اگر تھوڑی بہت پاور دی ہوئی ہے. اور میری جسٹ ایک سب سے ریکویسٹ ہے اور ایک میسج بھی ہے کہ دیکھیں، جس طرح ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، اسی طرح دنیا میں ساری لیڈیز، ساری لڑکیاں دوسروں کی مائیں بہنیں ہیں، اور ان کو اسی طرح ریسپیکٹ دیں، اسی طرح دیکھیں ان کو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا زور چلائیں یا ایسا کچھ زبردستی کریں. یہ بات بالکل غلط ہے، اور اسلام ہمارا اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے، بالکل بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کے وہ ریلیٹو نہیں ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا جو ہے وہ پاور اپنی جو ہے وہ آزمائیں. یہ بالکل بھی غلط ہے، اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی قانون میں، نہ ہی ہمارے اسلام میں. تو یہ ہم سب کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ہر انسان ایک اللہ پاک نے یہ اتنا بڑا ہم کو دیا تو اس لیے دیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بلکہ سب کے ساتھ ان کی بات سنیں، سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں. تو لاسٹ میں اگر آپ کو یہ میسج دینا چاہیں تو دیں پلیز. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا مجھے اپنا. چونکہ میں جانتی ہوں آپ کو بھی آفس جانا ہوگا اور مجھے بھی یہاں پہ، ہم لوگ پردیس میں ہیں تو کام نو کاج ہمارے پرابلم لگے سر. رہتے ہیں، اور یہاں پر انسان کو کھانے کا سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، زیادہ کام رہتا ہے. تو اس کے جی علاوہ میں جواد اشرف ایڈوکیٹ لاہور سے جو ہیں اسپیشلائزیشن کیا ہے انہوں نے سول نیب اینڈ فیملی لاز میں، ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے میرے بیٹے کو میرے تک پہنچانے میں جو اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، ایک انسانیت کا ثبوت دی ہے.
اس کے لیے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور میں پبلکلی ان کا شکریہ ادا کر رہی ہوں اور آئی ہوپ وہ سنیں گے اور دیکھیں گے. اس کے علاوہ جاؤدین یوسف زئی ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آسمہ جہانگیر کی بہن ہنا جیلانی ان کا بھی بہت شکریہ. اینڈ یو اے ای دبئی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پر میری سپورٹ کی. جہاں بھی جس کے پاس بھی میں گئی, جس بھی ادارے میں بھی گئی تو مجھے سپورٹ ملی اور یہاں پہ مجھے پروٹیکشن فیل ہوئی کہ ہاں ایک لڑکی واقعی شاید میں پاکستان کے اندر ہوتی تو میں اتنا کچھ نہیں کر سکتی تھی جو میں نے یہاں بیٹھ کے کیا. اور میں سیف اینڈ سیکیور رہی اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی میرے پاس ہے. تو میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ جو بھی خواتین جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس یا کوئی بھی مطلب ان کے ساتھ معاملات رہتے ہیں, ان کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے یا جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملات رہتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ بولیں, کبھی بھی خاموش نہ رہیں اور کبھی بھی دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئیں اور لوگوں کے بہت سارے لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ان کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں. یہاں لوگ آپ کو آپ کے ہمدرد بن کے آپ کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. تو کائنڈلی خواتین سے اسپیشلی لڑکیوں سے بچیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو درندے ہوتے ہیں ان سے بچیں, ان سے دور رہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں. سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں. تو تھینک یو سو مچ. ویلکم, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت اچھا میسج تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور تھینک یو سو مچ.